أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. یہ حج کے مہینے ہیں شوال اور ذوالقعدہ. آج ذوالقعدہ کی تقریباً 18-19 تاریخ ہے. حج کی ابتدا اور حج کا بانی مبانی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قرآن و سنت میں ابو الانبیاء کہا جاتا ہے. انبیاء کرام علیہ السلام کی اصل ہے اور باب ہے. مشہور 4 انبیاء پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، یہ حضرت یوسف علیہ السلام، یہ سب کے سب آپ ہی کی نسل میں سے ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے 4000 سال پہلے ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش وہ عراق میں ہے اور بابل شہر میں ہے. اور عراق میں جب آپ نے ہوش سنبھالا، آپ کی پیدائش ہو گئی، آپ کے والد آزر، اور اس وقت یہ ہے کہ پوری کائنات کی حکومت جو کر رہا تھا پوری دنیا کی، وہ نمرود تھا. نمرود بھی ہے اور نمروز بھی ہے، دونوں طرح سے اس کو لکھتے ہیں. بچپن ہی میں انبیاء کرام علیہ السلام فطرتاً ان کی تخلیق اور ان کی پیدائش توحید پر ہوتی ہے. نبی فطری طور پر اور طبی طور پر شرک سے اس کو نفرت ہوتی ہے. چنانچہ بچپن ہی میں آپ کی والدہ آپ کو لے کر کے نمرود کی مجلس میں چلی گئی، جہاں نمرود کے سامنے سینکڑوں لوگ، بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے تھے. نمرود وہ کسی بڑی مسند پر بیٹھا ہوا ان کے سامنے للکار رہا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ نے کہا کہ بیٹا یہ ہمارا رب ہے. اور ظاہر ہے کہ والدہ بھی مشرک اور والد بھی آزر وہ بھی مشرک. تو والدہ نے کہا کہ بیٹا رب ہمارا یہ ہے اور اس کی عظمت کے قائل رہو اور اس کو پہچان لو اور اس کے مقام اور مرتبہ کو پہچان لو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اماں جی یہ ہمارا رب ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہاں بالکل ہمارا رب ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اماں جی یہ سامنے والے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو انہوں نے کہا یہ ان کی پیدا کردہ مخلوق ہے اور نمرود نے ان سب کو پیدا کیا، وہ ان کا خالق ہے اور یہ ان کے مخلوق ہے جو سامنے بیٹھے ہوئے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوٹے بچے تھے. ابتدا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اماں جی خالق کی شکل دیکھو اور مخلوق کی شکل دیکھو. خالق تو بہت بدصورت ہے اور بالکل خنزیر جیسے لگ رہا ہے، اور خالق کی شکل دیکھو یہ کیسا خالق ہے، اس سے تو اس کی مخلوق کی شکل اچھی ہے. اس کا جواب والدہ کے پاس کیا تھا؟ مشرکین اور مشرکات کے پاس کوئی دلیل
کسی دلیل کا جواب ہوتا بھی نہیں ہے، لیکن شکر ہے کہ یہ بات ابتدائی میں دبی رہی اور یہ بات ابھری نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ابتدائی سے ان کو نمرود سے نفرت بھی تھی، اور پھر وہ مشہور جو واقعے آپ حضرات سنتے رہتے ہیں، جس کو قرآن نے تیسرے پارے کے اندر بیان بھی کیا ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام بلوغیت کو جب آ گئے اور بالغ ہو گئے، تو پھر ابراہیم علیہ السلام کا وہ مکالمہ قرآن پاک نے نمرود کے ساتھ، جو لوگوں کا رب اپنے آپ کو بتاتا تھا، نمرود کے ساتھ اللہ نے اس مکالمہ اور اس گفتگو کا تذکرہ کیا ہے، اور وہ یہ ہے الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک۔ میرے پیارے، اس سرکش کا آپ کو علم نہیں ہے، یہ کیسا سرکش ہے؟ حاج ابراہیم، جو میرے پیارے ابراہیم علیہ السلام سے مناظرہ کرتا رہتا ہے اور لڑتا رہتا ہے، فی ربہ، رب کے بارے میں، ان آتاہ اللہ الملک، وہ رب کو نہیں مانتا، اس بنیاد پر سرکش بنا ہوا ہے کہ ان آتاہ اللہ الملک، اللہ نے اس کو حکومت دی ہے۔ پیسہ اور حکومت لوگوں کو کبھی ہضم نہیں ہوتے۔ آپ نے دیکھا نا کہ بکرے کو جب کھلاتے ہیں نا، تو کھلا کر کے پھر وہ مست ہو کر کے بابا 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 شروع کرتا، بابا بابا۔ کبھی یہ کہ مالک بیٹھا ہوا تو اس کے کندھے پہ چڑھتا ہے، اور کبھی اس کے یہ کہ بچوں کے پیچھے بھی پڑتا ہے۔ دیکھا آپ نے، اس بکرے کو کھلایا آپ نے، پلایا، اور پھر بعض کتے بھی اس قسم کے ہوتے ہیں کہ ان کتوں کو کھلاؤ، بعض کتے تو کچھ سمجھدار ہوتے ہیں، وہ تو آپ ہی کے لیے بھونکیں گے، لیکن بعض کتے ایسے ہوتے ہیں کہ آپ باہر سے آئیں گے تو آپ پر بھونکیں گے اور آپ کی بیوی بچوں کو بھی ستائیں گے۔ کتا ہی ہوتا ہے۔ تو یہ کتا بننے کے قابل بھی نہیں ہے کہ رب کا کتا بنے۔ کتا تو مالک کے لیے، مالک کا کھاتا ہے، مالک کی گاتا ہے، مالک کے لیے بھونکتا ہے، لیکن یہ کھاتا اللہ کا ہے۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک۔ آپ اس بدبخت کو نہیں دیکھ رہے، اس کا علم آپ کو نہیں ہے میرے پیارے محمد، کہ اللہ نے اس کو یہ ہے کہ ملک اور حکومت دی ہے، اور وہ میرے نبی ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑ رہا ہے۔ اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، ابراہیم علیہ السلام فرما رہے کہ میرا خالق وہ ہے جو زندگی کا مالک ہے اور موت کا بھی مالک ہے، بے جان کے اندر جان اور روح ڈال دیتا ہے، اور روح کو نکالنے کا مالک بھی وہ ہے، ارواح کو اپنے پاس لے جاتا ہے۔ قال انا احیی و امیت، وہ کہتا ہے کہ میں بھی تو اس طرح کر سکتا ہوں۔ دو قیدیوں کو بلایا اور جو جیل والوں کو بلایا، ایک کو معاف کر دیا، کہنے لگے دیکھو اس کو میں نے زندہ رکھا، حالانکہ اس کو میں نے زندگی دی، تو نے زندگی کہاں دی؟ روح تو اس میں اللہ نے ڈالی ہے، تو نے صرف چھوڑ دیا۔ روح ڈالنا الگ چیز ہے۔ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں میرا خالق وہ ہے جو بے جان میں نطفے کے اندر روح ڈال دیتا ہے۔ اور یہ اتنا غبی اور بے وقوف، ایک آدمی کو، مجرم کو چھوڑ دیتا، کہتے دیکھو اس کو میں نے زندگی دی، تو نے روح تو اس کے اندر ڈالا بھی نہیں، اور دوسرے کو مار دیا، کہتے دیکھو اس کو میں نے مار دیا، میں موت کا بھی مالک میں ہوں کہ میں نے اس کو مار دیا۔ حالانکہ اللہ جب مارتا ہے تو اللہ روح کو قبضہ کر لیتا ہے، روح آسمان سے آتی ہے ارواحیں، اور پھر انسان کے جسم میں ڈل جاتی ہے۔ پھر جب آدمی کی مدت پوری ہو جاتی ہے، 60 سال 70 سال 10 سال 20 سال، اللہ ان روحوں کو بلاتا اپنے کنٹرول میں کر لیتا ہے۔ تو اس کتے کے بچے نے یہ تو نہیں کیا کہ اس بندے کو مار دو، تو اس کی روح کو تھوڑے اس نے اپنے پاس رکھا، صرف یہ کیا کہ مارا، باقی اس کے روح کو نکالنے والا نمرود نہیں ہے، روح کو نکالنے والا اللہ ہے جو اس روح کو اپنے پاس لے گئے۔ لیکن انسان جب بے دین بنتا ہے تو اس کو بات سمجھ میں کبھی بھی نہیں آتی۔ یہ ملک کا صدر ہے، صدر صاحب کی ذکاوت کا اندازہ کرو۔ ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ اتنا یہ غبی ہے، بے غیرت، اتنا نہیں سمجھتا، تو کہنے لگے کہ چلو ایک مشاہدہ کی چیز اس کو بتا دوں۔ قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب۔ تو غبی ہے، موت اور حیات کو سمجھتا نہیں ہے، تو پھر یہ بتا دو میرا رب مشرق سے سورج کو لاتا ہے
اور مغرب میں اس کو غروب کر دیتا ہے۔ اگر تیرے اندر کچھ پاور ہے تو یہ کر لے، میرے رب کے خلاف مغرب سے سورج کو لا اور مشرق کے اندر اس کو غروب کر دے۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، یہ غبی اور یہ بے وقوف یہ بالکل ساکت ہو گیا اور حیران ہو گیا اور خاموش ہو گیا۔ چونکہ ظالم ایسا ہوتا ہے، اللہ کبھی ظالم کو راستہ نہیں بتاتا۔ حالانکہ جب ہم یہ بات کہہ دیتے تو ہمارے طلباء بھی ہمارے گلے میں پڑ جاتے۔ اگر اس بغیرت کو کچھ ذہن ہوتا تو وہ یہ کہہ سکتا تھا، یہ کہہ دیتا کہ ابراہیم مشرق سے جو سورج طلوع ہوتا وہ میں روزانہ میں لاتا ہوں، تو اپنے رب کو بلا لے کہ وہ مغرب سے اس کو لائے۔ لیکن ان کی غباوت کا آپ کو اندازہ ہے؟ یہ جو آپ کے مسٹر سسٹر جو ہوتے ہیں نا، یہ سب اسی طرح ہے۔ یہ جو آپ کے مسٹر سسٹر ہیں کہ آپ نے کسی کو وزیر داخلہ بنایا، کسی کو وزیر خارجہ، خدا کے قسم ایسے غبی ہے نا، بالکل غبی ہے۔ میں ان کی مجلسوں میں جاتا رہتا ہوں، ٹکے کے بھی نہیں، انگریز کے بوٹ پالش کرنے والے اسی طرح ہے۔ تو یہ تو کہہ دیتا نا، ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں میرا رب مشرق سے سورج کو لاتا ہے اور مغرب کی طرف اس کو غروب کر دیتا، تو یہ کر لے کہ مغرب سے اس کو لا۔ تو یہ کہہ دیتا کہ مشرق سے لانے والا روزانہ میں ہوں، اگر تیرا کوئی رب میرے علاوہ ہے تو اپنے رب کو بلا لے کہ تیرا رب مغرب سے لائے اور مشرق میں اس کو غروب کر دے، اتنا تو کہہ دیتا۔ لیکن یہ ظالم ہے، مشرک ظالم ہوتا ہے، اور واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ کبھی ظالم کی رہنمائی کرتا بھی نہیں ہے۔ نماز نہ پڑھنے والا ظالم ہے، روزہ نہ رکھنے والا ظالم ہے، حج نہ کرنے والا ظالم ہے، شرک کرنے والا ظالم ہے، زانی ظالم ہے، بے حیا ظالم ہے، بے شرم ظالم ہے، غاصب ظالم ہے، یہ سب ظالم ہے۔ سب سے بڑا فرد ظالم کا تو وہ مشرک ہے، لیکن گناہ جتنے بھی ہے، الظلم ظلمات یوم القیامت، جتنے بھی ظلم و زیادتی وہ سارے کے سارے ظالم ہی ہوتے ہیں۔ مال غصب کر لینا، دین کا دشمن ظالم ہے، دین کا دشمن بھی ظالم ہے، نماز نہ پڑھنے والا، حج نہ کرنے والا، روزہ نہ رکھنے والا، مسجدوں سے روکنے والا، ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فی اسمہ وسعی فی خرابہا، مسجد سے روکنے والا سب سے بڑا ظالم ہے، اور واللہ لا یہدی القوم الظالمین، ظالم کبھی ٹھکانے کی بات کرے گا بھی نہیں۔ ظالم ہمیشہ الٹا ہی الٹا جائے گا۔ اس قسم کے ظالم اور اس قسم کے منحوسوں کے ہاتھ میں ہم اور آپ پڑے ہوئے ہیں۔ یہ پرانی تاریخ ہے، میں وہی تاریخ آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور پھر اس کے بعد قانون یہ ہے کہ چون تنگ آید بجنگ آید، آدمی جب دلیل کا مقابلہ نہ کر سکے تو پھر لڑنا ہے، تنگ آید بجنگ آید، پھر جنگ کرو اور کیا کرو، یہی اس کا مسئلہ ہے۔ دلیل جب ندارت، جب دلیل اس کے پاس نہ رہی تو پھر یہی ہو گیا کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، آگ جلاؤ اور ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دو۔ وہ مشہور قصہ آپ کو معلوم ہے، وہ بھی ہوا، اپنے دل انہوں نے ٹھنڈا کر دیا۔ وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ، اپنے معبودوں کی مدد کرو، تم پہ بھی لعنت ہو، تمہارے معبود پہ بھی لعنت ہو۔ یہ کیسا معبود ہے بغیرت جس کی تم مدد کر رہے ہو؟ قالوا حرقوا، جب کچھ بن نہ سکا تو کہنے لگے حرقوا، ابراہیم کو بار بار جلاؤ، ایک مرتبہ نہیں بار بار جلاؤ۔ وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ، یہ جو بت تو تم نے تراشے ہوئے نا پتھر، اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ معبود اپنے عابد کی مدد کرتا ہے یا عابد بغیرت معبود کی مدد کرتا ہے؟ وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ، اگر دنیا میں تمہیں کچھ کرنا ہے تو کر لو، اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ واہ، امریکہ بابا بھی ہمارا معبود ہے اور ہم اس کی خوب مدد کرتے ہیں۔ پیرانی پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، فرماتے من تخافو فہو الہک ومن تعتمد علیہ فہو الہک، غیر اللہ کے علاوہ جن سے تم ڈرتے ہو تمہارا معبود وہی ہے۔ ومن تعتمد علیہ فہو الہک، جن پر تمہارا سہارا ہے فہو الہک، تمہارا معبود وہی ہے۔ ہماری بدبختی یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے کہ جو بتوں کی عبادت کرتے تو وہ مشرک ہے، جو گھوڑوں کو پوجتے وہ مشرک ہے، اور جو درختوں کے دائیں بائیں اعتکاف کر کے گھومتے پھرتے طواف کرتے تو وہ مشرک ہے۔
اور جنہوں نے اپنے گھر کے اندر بت رکھے ہوئے تو وہ مشرک ہے، جو کسی غیر اللہ کو اپنی مصیبتوں میں پکارے تو وہ مشرک ہے۔ باقی یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، میں اپنے رب کا نہیں مانتا جتنا یہ کہ میں غیر اللہ کی مانتا ہوں تو میں مشرک نہیں ہوں۔ میرا نبی مجھے کہہ دے کہ یہ کر دو، میں نہیں کرتا۔ میرا رب مجھے کہتے ہیں کہ شرک نہ کرو، نماز پڑھو، عبادت کا اہتمام کرو، مجھ سے ڈرا کرو، دین کا اہتمام کرو، میں اس کی بات نہ مانوں۔ میں اللہ سے اتنا نہیں ڈرتا جتنا میں امریکہ سے ڈرتا، یورپ سے میں ڈرتا ہوں۔ خیال کر لینا، مشرک صرف یہ نہیں ہے کہ بتوں کی عبادت کرے یا گھوڑوں کی پوجا کرے یا یہ کہ درختوں کا طواف کرے یا کسی قبر سے جا کر کے مدد مانگے، مشرک یہ نہیں ہے۔ یہ بھی پرلے درجے کا مشرک ہے کہ جو امریکہ سے ڈرتا ہے۔ یہ عبدالقادر جیلانی کی عبارت الفتح الرحمانی کی آپ کو بتا رہا ہوں۔ ایک ہے الفتح الربانی، وہ الگ چیز ہے الفتح الرحمانی۔ فتح الرحمانی میں حضرت فرماتے من تخافوا فهو الہک، جن سے تم ڈرتے ہو، جن کو اپنے معبود جیسے اللہ سے ڈرا جاتا ہے، اللہ سے بھی ہم اتنے نہیں ڈرتے جتنے اس منحوس سے ڈرتے ہیں۔ فهو الہک، تو تمہارا الہ وہی ہے کہ جس سے تم ڈرتے ہو۔ ومن تعتمد علیہ فهو الہک، جن پر تمہارا اعتماد سہارا ہے کہ میرے بگڑی یہی بنا دے گا، مجھے کھلائے گا بھی یہی، ہمارے ملک کی ترقی بھی اسی کے ہاتھ میں، فهو الہک، تو تمہارا معبود وہی ہے۔ مشرک کے کوئی سینگ نہیں ہوتے تو تم بھی مشرک ہو۔ تو یہ کہہ رہے کہ ہر رکوع ابراہیم کو جلاؤ، وانصروا آلیہتکم، اپنے معبودوں کی مدد کر دو۔ تو عرض کر رہا ہوں کہ تم پر بھی اللہ کی لعنت ہو، تمہارے معبود پر بھی اللہ کی لعنت۔ بیس العابد و بیس المعبود، بہت برا عابد ہے، ذلیل قسم کا عابد ہے، اور معبود بھی ذلیل ہے۔ عابد و معبود، یہ ایسا عابد ہے کہ جو اپنے ذلیل معبود کی بت کی عبادت، اس کی مدد کر رہا ہے، اس کی نصرت کر رہا ہے۔ جب کچھ نہ کر سکے تو معبودوں کی مدد کرو، تو ابراہیم کو آگ میں ڈالا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے آگ سے ایسے بالکل نکال دیا، آگ میں کھیل رہا ہے۔ آپ نے نہیں دیکھا، یہ پٹھان لوگ یہاں بیٹھے ہوئے، ایک ہرے رنگ کا چھوٹا سا دانہ ہوتا ہے جس کو کھاتے ہیں، شنے شنے کہتے، کیا کہتے پٹھان لوگ، وہ جو شنے ہیں، اور ہم لوگ گن کہتے بلوچ لوگ۔ تو اس کو کھانے کے بعد پھر پانی پیو تو آپ کو بہت مزہ آئے گا۔ سارے گلاب جامن اور چمچم کھانے والے لوگ ہیں، کس کو میں سمجھاؤں۔ یہ پہاڑوں میں میوہ ہوتا ہے، چھوٹا سا دانہ ہوتا ہے ہرے رنگ کا درخت کے، پٹھان شنے شنے کہتے ہیں اس کو، اور ہم لوگ گن کہتے ہیں کہ اس کو کھاؤ، کھانے کے بعد پھر پانی پیو تو بہت مزہ آتا ہے۔ اس کی جو لکڑی ہوتی ہے، اس کی لکڑی کو جب آگ لگا دو تو اس لکڑی کے اندر، یہ لکڑی کھوکھلی ہوتی ہے، اس کے اندر ایک کیڑا ہوتا ہے اتنا سا، اس کیڑے کو کہتے ہیں سمندر، فارسی لوگ کہتے ہیں اس کو سمندر۔ وہ کیڑا آگ کے اندر ایسے اڑتا ہے، گھومتا ہے، پھرتا ہے، کھیلتا ہے، آگ اس کو کچھ بھی نہیں کرتی۔ یہ میں نے خود دیکھا۔ اب کراچی والوں کے لیے مجھے وہ لکڑی بھی لانی پڑے گی اور اس قسم کے کہیں سے کیڑے پکڑنے پڑیں گے۔ تو آگ جل رہی ہوتی ہے، وہ آگ کے اندر ادھر سے اڑتی ہے، ادھر سے اڑتی ہے، پھر اس کو کچھ بھی نہیں کہتی وہ آگ۔ شاعر حضرات اپنے اشعار کے اندر اس کو بطور مثال کے بھی پیش کرتے ہیں۔ تو یہ آگ تو جل رہی تھی، لیکن ابراہیم علیہ السلام اندر مزے لے رہا تھا۔ یا نار کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، صرف ابراہیم کے لیے، باقی لوگوں کے لیے نہیں، ابراہیم کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی آگ بن جا۔ میں ساتھیوں سے کہتا، مذاق کر کے کہتا، اے آگ آج کونی تو کونی ہو جا، چتو بن جا، آج تو نہیں جلا سکے گا، میرے پیغمبر تیرے پاس آ گیا، آج تو کونی ہو جا، آج تیرے اندر وہ بالکل تیری حرارت ختم ہوگی، تو کر بھی نہیں سکے گی، میرا نبی تیرے پاس آ چکا۔ جب یہ نہیں کر سکے تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی دیکھا کہ یہاں میری تبلیغ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق سے ہجرت کر کے پھر آپ یہ کہ شام چلے گئے، شام سے پھر مصر چلے گئے، اور مصر میں پھر یہ کہ وہ جو خبیث قسم کا ایک بادشاہ تھا جو کسی کی بیوی کو دیکھتا تھا کہ اگر خوبصورت بیوی ہے تو پھر اس کو ہتھیا لیتا تھا۔ چنانچہ حضرت سارہ جو حضرت اسحاق علیہ السلام کی والدہ ہے، حضرت سارہ ساتھ تھی، لیکن اس بادشاہ کا قانون یہ تھا،
بادشاہ کا قانون یہ تھا کہ اگر کسی کی بہن ہوتی تو بہن کو پھر کچھ نہیں کرتا، بیوی ہے کسی کی، پھوپھی ہے، خالہ ہے یا کوئی اور، پھر اس کو چھوڑنا نہیں ہے، بہن کو، یہ ان کا قانون تھا۔ ابراہیم علیہ السلام جب وہاں پہنچے تو ابراہیم علیہ السلام کو پتہ چل گیا کہ یہ خبیث اس قسم کا ہے۔ حضرت سارہ سے کہا کہ دیکھ لے، بخاری کی روایت ہے، ان احد غیری وغیرک علی الارض من المؤمنین، میری بیوی دیکھ لے، اس کائنات کے اندر میرے اور آپ کے علاوہ کوئی ایمان والا نہیں ہے، ایک میں نبی مومن ہوں اور ایک آپ مومنہ ہے، ہمارے علاوہ اس کائنات میں کوئی ایمان والا نہیں ہے۔ اور یہ خبیث اس قسم کا ہے کہ جب آپ کے طرف ہاتھ بڑھا دے، ہو سکتا ہے کہ ایلچی اور قاصد آ جائیں اور آپ کو مجھ سے چھین لے، اور جب آپ کی طرف ہاتھ بڑھا دے تو ان سے کہہ دینا کہ ابراہیم میرا بھائی ہے۔ چنانچہ یہی ہوا کہ اس خبیث نے حضرت سارہ کو بلایا اور اپنے چمچے، کمانڈو کہتے ہیں نا جس کو، کمانڈو، یہ کمانڈو ہمیشہ غلط استعمال ہوتے ہیں، جیسے کہ ہمارے کمانڈوں کا حال یہی ہے کہ مولوی کی داڑھی پکڑ کر کے پھینک دینا اس کو گاڑی کے اندر، تبلیغی کو اٹھا کر کے پھینک دینا اس کو، صوفی صاحب کو اس طریقہ پر اٹھا کر کے ہمارے لوگ ان کو ایسی جگہ پر لے جائیں کہ پتہ ہی نہیں ہے، ماورائے عدالت گولی بھی مار دو اس کو۔ کبھی تو نے زرداری کو بھی دھکا دیا جو جس کو پوری دنیا کو کھا چکا ہے، نواز شریف جیسے چور کو کبھی تو نے دھکا دے دیا، مزے سے ان کو رکھتے ہیں جیلوں کے اندر۔ کتنے چور، کتنے زانی اور بغیرت دنیا کے ہیں جن کو نہایت اکرام کے ساتھ تم جیل میں بالکل ایئر کنڈیشن میں رکھتے ہو۔ اور اس صوفی صاحب کا جو 5 وقتہ نماز پڑھتا ہے، اس پر کسی خبیث نے اگر شکایت کر لی، جرم ثابت نہیں، ایک ملزم ہے ایک مجرم ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ کے کمانڈو کس کر کے، مفتی نظام الدین بخاری شریف پڑھانے کے لیے جا رہا، کس کر کے آپ کے کمانڈو نے پیشانی میں گولی مار دی۔ شیخ الحدیث عنایت اللہ بخاری شریف پڑھانے کے لیے جا رہا، کس کر کے سینے پہ گولیاں مار دی، کھوپڑی اس کی اڑ گئی، گندے نالے کے اندر پڑ گیا۔ طلبہ اس شیخ الحدیث کے کھوپڑی کو ہاتھوں پر اٹھا کر کے رو رہے تھے۔ یاد رکھ لینا، استغفار کر لو، اللہ آپ کی 4 دیواری کی حفاظت کر لے، ساتھی استغفار کر لو، اللہ کی طرف رجوع کرو کہ اللہ آپ کی 4 دیواری کی حفاظت کرے۔ یہ ملک تباہ ہونا ہے، اس ملک کو، اس ملک کی بچانے کی صورت یہ ہے، اس سے پوری دنیا منحرف ہے، یہ ملک اس سے بچ سکتا ہے، اس سے تو پوری دنیا منحرف ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ کو اور ام المومنین کو، حضرت سارہ کو جب بلایا گیا، کمانڈو جب وہاں لے گئے تو دیکھا کہ ایسے خوبصورت، وہ کوئی اللہ آپ کا بھلا کرے کوئی سندھی اور بلوچن کوئی خاتون تھوڑی تھی، نبی کی بیوی تھی، دیکھ کر کے اس کے منہ میں پانی آ گیا، آگے بڑھا اور بدکاری کی نیت سے اماں جی نے جیسے بد دعا کی تو اس کے پاؤں اس کے دھنسنے شروع ہو گئے زمین کے اندر، کتے کی طرح زبان اس کی باہر نکل گئی، چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ یہ بخاری کی روایت آپ کو سنا رہا ہوں، چیخنا چلانا شروع کر دیا کہ وہ خاتون مجھے معاف کر دو، میری توبہ ہے، میں تیرے طرف ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، بدکاری کی نیت سے۔ اماں جی نے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کی کہ پروردگار لوگ کیا کہیں گے، ابراہیم کو بدنام کریں گے، تیرے پیغمبر کو اور اس کی اہلیہ کو بدنام کریں گے، اب یہ توبہ کر رہا ہے، اس کو چھوڑ دے۔ اللہ نے اس کو چھوڑ دیا، پاؤں اس کے نکل گئے زمین سے۔ پھر اس خنزیر نے واپس دوڑا آگے ہاتھ بڑھانے کے لیے۔ ہمارے ہاں دیکھیں نا کہ کئی مرتبہ ہم ذلیل ہو چکے ہیں، لیکن پھر بھی ہم نے عبرت حاصل کی بھی نہیں ہے اور یہ ہمارا ارادہ بھی نہیں ہے۔ پھر آگے بڑھا، پھر اماں جی نے کہا پروردگار میری عزت محفوظ رکھ لے، پھر زمین میں دھنسنا شروع ہو گیا۔ پھر کہنے لگے آخری مرتبہ توبہ توبہ، مجھے معاف کر دو۔ تو اماں جی نے کہا اللہ معاف کر دے، اللہ نے معاف کر دیا۔ تو اس نے یہ کہ حضرت ہاجرہ دے دی گفٹ کے طور پر۔ اب اس کی لونڈی تھی یا اس کی بیٹی تھی، دونوں روایتیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت سارہ کی خدمت کے لیے حضرت ہاجرہ جو اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ہے، ہاجرہ دے دی۔ حضرت ہاجرہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہو گئے۔ پھر وہاں سے جب مصر سے یہ ہے کہ یہ گفٹ آپ کو مل گئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے نکاح کیا۔
اب ابراہیم کو یہ حکم ہو رہا ہے نہ فلسطین میں رہ سکتے شام میں جو ایک آباد علاقہ ہے، نہ عراق میں رہ سکتے ہیں، نہ مصر میں رہ سکتے ہیں، بلکہ پوری دنیا سے کٹ کر کے جہاں کوئی آبادی نہیں ہے، بیابان میں، دشت و بیابان میں اور وادی غیر ذی زرع کے اندر، یہاں آپ کو مکے میں جا کر کے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اور اس کی والدہ کو بسانا ہے، یہاں آپ نے بسا دیا۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، یہ لمبا قصہ ہے جیسے آپ کو معلوم ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام جب بڑے ہو گئے اور کعبۃ اللہ کی تعمیر، نئی تعمیر، اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ بیت اللہ کی تعمیر ہو چکی تھی، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے جو تعمیر کی ہے آج بھی وہی تعمیر ہے، البتہ اس میں کمی کی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر میں یہ تھا حتیم جا کر کے اللہ آپ کو زیارت کرائے، یہ حتیم کا حصہ بھی بیت اللہ میں شامل تھا، لیکن مشرکین مکہ نے پھر جب انہوں نے چندہ کرنا شروع کیا نئی تعمیر اور اس میں پیسے ان کے کم پڑ گئے تو انہوں نے حتیم کو باہر کر دیا، حتیم کو باہر کر، پھر حضرت عبداللہ بن زبیر نے پھر تعمیر کی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا تھی کہ میرے ابا نے ابراہیم علیہ السلام نے جو تعمیر کی ہے بیت اللہ کی، میں انہی بنیادوں پر اس کو واپس اٹھا دوں، لیکن حضرت اس کو کر نہ سکے، اور حضرت نے فرمایا کہ میری نئی قوم اب نئے مسلمان ہو گئے، اگر میں یہ کام کر دوں گا ہو سکتا ہے وہ کسی فتنے میں مبتلا ہو جائیں کہ یہ نبی بیت اللہ سے بھی تو دشمنی کر رہا ہے اور اس کو گرا رہا ہے اور اس کو یہ ہے کہ بڑھا رہا ہے، اس لیے حضرت نے اس کو چھوڑ دی، اور یہ تمنا حضرت کی پوری نہیں ہوئی آپ کی حیات طیبہ میں۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر نے اپنی زندگی میں جو حضرت عائشہ کے بھانجے ہیں اور حضرت زبیر کے بیٹے ہیں، حضرت نے اپنی زندگی میں پھر اس کو واپس مقام اس کو حتیم کو شامل کر دیا، لیکن پھر حجاج آ گئے، پھر حجاج نے یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر کو قتل کیا اور پھر اس حصے کو خارج کر دیا، واپس اس نے تعمیر کر دی۔ یہ جو موجودہ تعمیر ہے جس حصے پر ہے اور جن بنیادوں پر ہے، یہ حجاجی تعمیر ہے، یہ ظالموں کی تعمیر ہے، ظالموں نے بیت اللہ کو بھی معاف نہیں کیا، یہ اس ظالم کی تعمیر ہے۔ اب تک ہمارے حضرات بھی، ہمارے مدارس اس ہفتے سے شروع ہے، داخلے بھی شروع ہے، لیکن یہ کہ وزیر تعلیم نے اعلان کر دیا کہ نہیں، 15 ستمبر کو پڑھائی شروع ہوگی، تو 15 ستمبر کو شروع کرا دے اپنے کالج اور یونیورسٹیوں کا، اور تو مہربانی کر لے پہلے ہمیں 10 سورتیں چھوٹی سی تو سنا دے۔ تمہارا اس سے دین سے واسطہ کیا، تمہارا کلمہ سے واسطہ کیا؟ میں آپ کے ان بڑوں کو اگر آپ کو گنوانے پر آ جاؤں تو کتابوں کے حوالے بھی آپ کو بتا دوں گا، جو زندگی میں اس دنیا سے چلے گئے لیکن اس پیارے انداز میں ان کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، دیکھو کیسے پیارے انداز میں۔ آپ نے دیکھا کہ آپ کے ابھی کسی بڑے وزیر نے ہمارے وزیر اعظم کو کہا کہ تم خاتم النبیین کا لفظ سناؤ، تو اس کو چاہیے کہ اس وقت 70 سال اس کی عمر ہو گئی ہے، وہ محنت کر لیتا، ماں کر کے مولی منظور توبہ کرو، قادیانیت نماز چھوڑ دو، پھر اللہ زبان کو سیدھی کر دے گا۔ جب تیرے اندر گند ہے تو کیسے خاتم النبیین پڑھے گا؟ ہم تو پڑھتے مزے سے، ہمارے بچے بھی پڑھتے، معصوم بچے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ کیسے مزے سے ہم لوگ پڑھتے، اپنے وزیروں کا منہ دیکھو، کب یہ بھیڑ بکریاں جو تم نے سینکڑوں میں جمع کیا ہے، اور ان سے کہہ دو کہ یہ پڑھے اس انداز پہ۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ کرو ہمت ہو مسلمانوں، پھر ان کتوں کو تم ووٹ کیوں دیتے ہو؟ پھر ان بے غیرتوں کو، بے دینوں کو ووٹ کیوں دیتے ہو؟ کیوں ان کو ووٹ دیتے ہو؟ ان کو تم اپنے اوپر خود مسلط کرتے ہو، ان کو مسلط کرنے والے تو آپ خود ہیں نا۔ جب آدمی اس کی 2-3 آیتیں پڑھ لیتا ہے دل کی دنیا بدل جاتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو بیت اللہ کی تعمیر کی، سبحان اللہ، تعمیر کرنے کے بعد اللہ کا حکم ہو گیا
وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ بیت اللہ مکمل ہو گیا۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر سے پہلے یہاں اونچی جگہ تھی، یہاں سے ندی پانی آتا تھا، ایسے پانی کا رخ تھا، لیکن سیلاب کا پانی جب اس بیت اللہ پہ پہنچتا تو اپنا رخ بدلتا، ایسے گھوم کر کے 7 مرتبہ طواف کر کے پھر آگے جاتا۔ اس لیے ساتھیوں کو چاہیے اس کو سامنے رخ رکھ کر کے اپنا رخ بدلو، انگریز سے رخ موڑو۔ ابراہیم علیہ السلام کو جو کہتے ہیں حنیف کا معنی دنیا سے کٹ کر کے ایک اللہ کی طرف متوجہ ہونے والا، یکسو ہونے والا۔ آپ کی اولاد بھی پوری دنیا، عراق، شام اور اللہ آپ کا بھلا کریے کہ مصر، آباد علاقے اور یہ کہ ہریال قسم کے علاقے، سب کو چھوڑ کر کے وادی غیر ذی زرع میں آ کر کے اللہ کی گھر کی تعمیر آپ نے کر دی۔ اللہ نے فرمایا کہ اب اٹھو اور اعلان کرو۔ آپ نے بیت اللہ کی تعمیر تو کر دی، اب اعلان کر دو، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا۔ ابراہیم علیہ السلام کو بیت اللہ کا ٹھکانہ آپ کے لیے جب ہم نے بنا دیا، ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے یہ تنبیہ کر دی، اللہ تشرک بھی شیئا، اللہ تشرک بھی شیئا، میرے ساتھ کسی چیز کو آپ شریک نہیں کریں گے۔ نبی تو شرک کرتا بھی نہیں ہے۔ امت کو بتا دو، جو تیرے پیروکار ہزاروں انبیاء بھی آئیں گے، تیرے پیروکار، اور تیرے ہی نسل میں سے انبیاء بھی آئیں گے، اور آپ کو ماننے والے سارے مشرکین یہود و نصارہ، آج تک بھی یہود و نصارہ بھی وہ بھی کہتے ہیں ہمارا مذہب ابراہیمی مذہب ہے۔ جیسے کہ ہمارے پاکستان میں مملکت اسلامیہ خداداد پاکستان، یہود و نصارہ اب تک بھی کہتے ہیں ہم ابراہیمی ہے، دین ابراہیمی پر ہے۔ کیا ابراہیم گزرا ہے؟ یہ ہوتا ہے جی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بڑوں کا نام لے کر کے، اس لیے قرآن نے بتایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، ایک اللہ کی طرف متوجہ یکسو ہو کر کے پوری دنیا سے بائی کاٹ کر کے، وما کان من المشرکین، تم مشرک ہو، یہود و نصارہ بغیرت، تم مشرک ہو۔ ان اولى الناس بابراہیم للذین اتبعوا هذا النبی واللہ ولی المؤمنین۔ ابراہیم سے سب سے قریب تر وہ لوگ ہوں گے جو دین ابراہیمی پر چلیں گے، جن کو شرک سے نفرت ہوگی۔ اللہ تشرک بھی شیئا، کسی کو میرے ساتھ شریک نہیں کرنا۔ وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ، طواف کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو پاک کر دو، میرے گھر کو پاک کر دو، یہاں کوئی بت نہیں ہونے چاہیے۔ میرے نبی نے 360 بتوں کو نکال کر کے چھڑیوں سے مار مار کر کے آخر میں فرمایا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ، یہ بھی ابراہیم کی اولاد میں سے۔ پیارے محمد تیرے جوتیوں پہ قربان جاؤ۔ وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ والقائمین، طواف کرنے والوں کے لیے، قیام کرنے والوں کے لیے، والرکوع، رکوع کرنے والوں کے لیے، والسجود، سجدہ کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو پاک کر دو۔ مسجد پاک ہونی چاہیے، بدعات سے مسجد پاک ہو، شرک سے مسجد پاک ہو، حکومتی نجاستوں سے پاک ہو۔ یہاں حکومت کا قانون نہیں چلے گا، یہاں انگریز کا قانون نہیں چلے گا، یہاں ایک اللہ کا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجدوں کی تعمیریں ہوتی بیت اللہ، یہ ساری جتنی مسجدیں بیت اللہ کی شاخیں ہیں، ان سب کا رخ بیت اللہ کی طرف ہے۔ یہ عمران خان کے بنی گالہ کی طرف ان کا رخ نہیں ہے، ان کا رخ نواز شریف کی کوٹھی کی طرف نہیں ہے، لاڑکانے کی طرف ان کا رخ نہیں ہے، نواب شاہ کی طرف ان کا رخ نہیں ہے۔ یہ آپ کی جو محراب ہے، یہاں سے لکیر کھینچو گے جا کر کے بیت اللہ پہ لگے گا، سیدھا اگر جاؤ گے۔ ان سب کا جو رخ ہے یہ ساری اسی کی شاخیں ہیں، یہ سب اسی کی شاخیں ہیں۔ یہ بنی گالہ کی طرف ان کا رخ نہیں ہے، کرو تو کوئی نماز نہیں ہوگی۔ بعض لوگوں کی نمازیں تو ہوتی ہے، وہ کہتے بھی بعض بڑے فخر سے کہ ہمارے وزیر اعظم اللہ کی قسم ہماری بیویوں کو استعمال کرے ہم روکیں گے نہیں۔ وہ غیرت ہے کیا چیز؟ تجھ سے بڑا کائنات نے، اس آسمان نے نہ کوئی بڑا بغیرت دیکھا نہ آئندہ دیکھے گا۔ ہم تو ہے ہی نہیں کہ جو کچھ کرے۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ،
جب بیت اللہ کو ابراہیم علیہ السلام نے پاک کیا، حکم ہو گیا اذن فی الناس بالحج، لوگوں میں اعلان کر دو۔ لوگوں میں کون ہے لوگ جن میں اعلان کر دیں؟ فرمایا کہ یا اللہ میری آواز کہاں تک پہنچے گی؟ ادھر تو کوئی بھی نہیں ہے، ایک حاجرہ ہے اور اسماعیل علیہ السلام ہیں، کوئی بھی نہیں ہے اللہ، میری آواز۔ فرمایا کہ پہاڑ پہ چڑھ کر کے اعلان کرو، جبل ابی قبیس اللہ آپ کو لے جا۔ اب تو جبل ابی قبیس ختم کر دی ان لوگوں نے۔ جبل ابی قبیس یہ جہاں آپ جائیں گے مسجد حرام کے مشرقی سائڈ پر، یہاں پر ایک بنگلہ بنا ہوا ہے، یہ بنگلہ اب تک وہ بنگلہ ہے، یہ بادشاہ کے لیے بنا ہے۔ یہ جبل قبیس کئی سال پہلے 20-25 سال پہلے میں گیا، اس وقت یہ برقرار تھا جبل ابی قبیس۔ یہ وہی جبل ابی قبیس ہے جس پہ چڑھ کر کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے طرف اشارہ کیا، مانو مانو نہ مانو تو دیکھو آمنہ کے لال کی مبارک انگلی کے اشارے پہ چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے۔ یہ جبل ابی قبیس ہے۔ بیٹا بھی اسی جبل ابی قبیس پہ کھڑا ہو گیا جس پر ابا جی کھڑا ہو گیا، سب کو سبحان اللہ، جس پر ابراہیم علیہ السلام نے جبل ابی قبیس پہ یہیں کھڑے ہوں۔ اللہ حضرت نے فرمایا کہ یا اللہ میری آواز کہاں تک پہنچے گی؟ فرمایا کہ تو اعلان کر دیں، علیک الاذان وعلی البلاغ، حدیث میں ہے، حضرت ابن عباس کی روایت ہے، اللہ نے فرمایا کہ تو اعلان کر لے، اعلان کو پہنچانا میرے ذمہ ہے۔ اوئے ہے، دنیا میں جو لوگ زندہ ہیں ان تک بھی تیری آواز پہنچے گی، جو ابا کے پشت میں ہیں، رحم مادر کے اندر ہے، ان تک بھی، اور پھر جو ان کی نسل در نسل قیامت تک جتنے بھی لوگ، جتنے ارواح میں نے عالم ارواح میں پیدا کیا، ان کے اجسام آہستہ آہستہ دنیا میں پیدا ہوں گے، یہ روح جسم سے جڑ جائے گی، کروڑوں اور اربوں خربوں کی تعداد میں جتنے جن کے مقدر میں، جن کے نصیب میں حج ہوگا، میں تیرا اعلان ان تک میں پہنچاؤں گا۔ چنانچہ فرماتے جب ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیا، اللہ کے بندو حج کی طرف آ جاؤ، اللہ کے بندو حج کی طرف آ جاؤ، اللہ کے بندو حج کی طرف آ جاؤ، تو بہت سے لوگوں نے کہا لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لبیک لبیک۔ اگر کسی نے 1 مرتبہ لبیک کہا اس کو زندگی میں 1 مرتبہ حج نصیب ہوگا، 2 مرتبہ لبیک کہا 2 مرتبہ حج نصیب ہوگا، 3 مرتبہ کہا 3 مرتبہ۔ پاکستان کے سرمایہ دار سے سرمایہ دار دیکھے ہیں، لیکن ان کے مقدر میں حج نہیں ہے، اور ایسے فقیر دیکھے، خدا کی قسم ان کی لباس کو دیکھو، ان کی حالت کو دیکھو، جیسے آدمی حج میں پہنچتا ہے تو یہ جنے دا پترا پہلے ہی پہنچ چکے ہیں۔ یہ وہ اللہ ہے جو غریبوں کو بلاتا ہے، یہ وہ اللہ ہے جو ظالموں کو نہیں، اور ظالم جاتے بھی ہیں تو نمائش کے لیے جاتے ہیں۔ ظالم جاتے، ہمارے ملک کے ایک صدر نے کہا مجھے یہ سعادت بھی نصیب ہے کہ میں بیت اللہ کے اندر بھی داخل ہو گیا ہوں۔ ابو جہل آپ سے زیادہ داخل ہوا تھا، عتبہ اور شیبہ آپ سے زیادہ، وہ انہوں نے تعمیر بھی کر دی بیت اللہ کی تعمیر، وہ روزانہ داخل ہوتے تھے، سمجھے؟ بیت اللہ میں بے ایمانی کی حالت میں باغی بن کر کے جاؤ گے، بیت اللہ تیرا کیا کرے گا؟ خر عیسیٰ بمک کروت چو باز آید ہما خر گردد۔ عیسیٰ بروہی، عیسیٰ بلوچ کے گدھے کو اگر کہتے کہ تم لے جاؤ، عیسیٰ بلوچ کے گدھے کو لے جاؤ مکہ تک، گدھے کو واپس لاؤ، گدھا تو گدھا ہی ہے، اور کیا ہے؟ خر عیسیٰ بمکہ روت چو باز آید ہما خر گردد، وہ وہی گدھا ہے، تم تو وہی گدھے ہو، اور کیا ہے؟ تم نے محمد کی طرف تو کبھی رخ کیا بھی نہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ میں یہ آواز یہ پہنچا دوں گا۔ اب جنہوں نے حج کیے وہ خدا کا شکر ادا کرے۔ تم اب ابراہیم علیہ السلام کے اس اعلان پر تم نے لبیک کہا ہے، اب 2 بار 6 بار 4 بار 5 بار اللہ نصیب کر دے، لیکن جنہوں نے حج نہیں کیا ہے وہ اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں۔ ہم نے تو حج کیا، میں ابھی گیا تھا، عمرے پر گیا تھا، تو مجھے وہاں کسی استاد نے بتایا کہ اس دفعہ بادشاہ کے خصوص مہمانوں میں آپ کا نام آ گیا، بڑے بڑے مولوی میں۔ ہم لوگوں کو بھی تو خریدنا چاہتے ہیں، اور کیا ہے، تاکہ مولویوں کو حج کرو، جہازوں میں سفر کراؤ، پھر جو کچھ بولو وہی کرو۔ تو مجھے اس دفعہ انہوں نے کہا کہ آپ کا نام آ گیا۔ تو ہمارے بلوچی میں کہتے ہیں کہ غریبوں نے جب روزہ رکھنا شروع کیا تو دن بڑے لمبے ہو گئے۔ اب اس دفعہ مہمان خصوصی جب میری باری آ گئی تو حج ہی بند ہو گیا۔ کرونا اور بعض ہمارے مولویوں کو دیکھو، سندھی میں کہتے ہیں تھکتی تو کھیڑے لعنت ہو جے۔ اس سندھی میں بہت مزہ آتا ہے، تھکتی
بہت اس کا ترجمہ کسی زبان میں نہیں، اڑے تھک ہو جائے تو کہ سمجھے۔ ہم تو کرونا والوں سے پیشانی سے بھی چومتے، جب مرا ہے زندہ ہے تو سینہ بھی ملاتے ہیں۔ کرونا مرونا ابھی کہتے ہیں کہ پہلے کہتے ہیں ہاتھ ملانے سے، ابھی کہتے ہیں نہیں ہاتھ ملانے سے نہیں ہوتا، ناک سے جو ہے نا، ناک سے کہ چھوٹے چھوٹے ننھے ننھے قطرے، چھوٹے چھوٹے ننھے ننھے قطرے، یہ ننھے ننھے قطروں نے مسجدوں کو برباد کر دیا، مدارس کو غیر آباد کر دیا، حج کو روک دیا، لاکھوں انسانوں کو طواف سے روکا، کروڑوں انسانوں کو یہ کہ ان کی عبادتیں برباد کی، مفتیوں نے 6 فٹ کا فاصلہ کر دیا۔ جب شیعوں نے جلوس نکالا تو ہمارے کوئی شیخ الاسلام ہے، کوئی فل اسلام ہے، کوئی پتہ نہیں کیا اسلام ہے، تو انہوں نے کہا کہ جی بس اب ہم بھی کریں گے۔ شیعوں نے جب تو تمہارا اگر مسئلہ اگر شرعی ہے تو پھر تم مسئلہ بدلتے کیوں ہو؟ جب مسئلہ تمہارا شرعی ہے تو اس کو بدلتے کیوں ہو؟ یہ تو شیعہ اچھے ہو گئے کہ انہوں نے ہمت تو کر لی، انہوں نے علی کا جلوس رمضان کے 21 کا بھی نکالا اور ابھی بھی نکال رہے، ابھی محرم میں بھی نکالیں گے، اور ہمارے مولوی کہتے ہیں کہ جی دیکھو اگر وہ نکالیں گے تو ہم بھی مدرسے شروع کریں گے۔ او صدقے جواں، او صدقے جواں، تمہاری شجاعت پر قربان جاؤں، تمہارے اس غیرت پر قربان جاؤں، تمہاری اس بہادری پر۔ اس بہادری کا اعلان کہاں کریں ہم؟ اب جنہوں نے جواب دیا، جنہوں نے جواب نہیں دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کو حج نصیب نہیں ہوگا۔ اس لیے جن ساتھیوں نے حج کیا وہ خدا کا شکر ادا کرے، اور جنہوں نے حج نہیں کیا ہے تو وہ اللہ کی طرف رجوع ہوں، استغفار اور درود پڑھتے رہیں۔ اور ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، حافظ حضرات آپ کو بتائیں گے، اس آیت کا ورد کرتے رہیں، میرا رب مرنے سے پہلے آپ کو حج نصیب کرے گا۔ ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، یہ سورہ قصص ہے، 20واں پارہ ہے، اس کا آخری رکوع ہے، اس میں یہ آیت آپ کو مل جائے گی۔ 20واں پارہ سورہ قصص، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، یہ آیت اس کا ورد آپ کریں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ آپ کو حج نصیب کرائے گا۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، پیارے ابراہیم تو اعلان کر لے، کائنات میں تیری اس آواز کو پہنچانا میری ذمہ داری ہے۔ یاتوک رجالا وعلی کل ضامر، لوگ تیرے پاس حج کے لیے آ جائیں گے، فرماتے دبلے پتلے قسم کے اونٹنیوں پر بھی آ جائیں گے، دور دراز سے سفر کر کے آ جائیں گے۔ لیشہدوا منافع لہم، یہاں آ کر کے منافع دینی اور روحانی ہر قسم کے منافع دیکھیں گے۔ وہ منافع کیا ہے؟ وہاں جانے کے بعد دل کی کیفیت بدل جاتی ہے، وہاں جانے کے بعد منافع روحانی الگ ہے، دل کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ اب تو سب ختم کر دیا، بلڈنگ 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 بلڈنگ، اب تو ہو گئے بلڈنگ، لیکن ان پہاڑوں کو جا کر کے جب سے اب تو ان پہاڑوں کو بھی ختم کر دیا۔ جبل ابی قبیس کو دیکھتے، اور اللہ آپ کو بھلا کرے شیخ ابی طالب کو آپ دیکھتے، اب یہ اسی طریقہ پر یہ کہ جبل عمر کو آپ دیکھتے، ساری زندگی بھر بلڈوزر لگا۔ اب انہوں نے حج کو مستقل سیاحت گاہ بنایا، وہاں پر بس وہی ہے، وہاں پر مثلا بیت اللہ کو دیکھ کر کے رونا ہے، اس پہ طواف کریں، لبیک اللہم لبیک۔ مشرکین بھی روتے تھے، مشرکین بھی ننگے ہوتے تھے، ننگے ہو کر کے کہتے تھے بس یہ کہ وہ تو ننگے، عورتیں ان کی صرف ایک پرچی لگاتی تھی اور کوئی کپڑے کا ٹکڑا چسپان کرتی تھی اپنے شرمگاہ کے ساتھ۔ مشرکین ننگے ہو کر کے کہتے سود والے پیسوں سے جو ہم نے لباس خریدا ہے، اس سود اور حرام والے لباس سے کعبۃ اللہ کی حرمت اور احترام کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ تم یہ حرام پیسوں سے خرید ہوئی ہے لباس پہن کر کے طواف کرو۔ اس وجہ سے جن کپڑوں میں ہم گناہ کر رہے، جو کپڑے سود کے پیسوں سے خریدے ہوئے، مشرکین میں اتنی شرم تھی، ننگے ہو کر کے طواف کرتے تھے۔ عورتیں اپنی شرمگاہ پر بس کپڑے کا ٹکڑا لگا کر کے بس، وہ بھی لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ ہمارے ہاں تو یہی ہے کہ نہیں، سود کے بغیر ملک نہیں چل سکے گا۔ ہمارے علماء نے، مولانا سمیع الحق رحمۃ اللہ غری کے رحمت کر دیں، ان حضرات نے بل پیش کر دیا کہ ہم آپ کو متبادل نظام دے رہے ہیں سارا، کہ آپ اپنے ملک کو چلاؤ، سودی نظام، سود کو ختم کر دو، اس لعنت کو ختم کر دو۔ یہ ہو گیا، بل پاس ہو گیا۔ چند دنوں کے بعد ہمارا وزیر اعظم صاحب جو اس وقت باہر ملک میں زیر علاج ہے، اس نے 60 لاکھ جو آج کے کروڑوں روپے بنتے، اس وقت روپے کی قیمت تھی، کروڑوں روپے بنتے ہیں، 60 لاکھ روپے کے وکیل کو دیا اور کہا کہ اس بل کو تم یہ ہے کہ اس کو چیلنج کرو اور اس بل کو ختم کر دو اور یہ ثابت کر دو کہ سود کے بغیر ملک چل نہیں سکتا۔ اس ملک میں ہم لوگ رہ رہے ہیں۔ لیشہدوا منافع لہم ویذکروا اسم اللہ فی ایام معلومات، اور پھر یہ کہ لبیک لبیک،
ان دنوں کے اندر، حج کے دنوں کے اندر پڑھتے رہیں، عشرہ کے اندر، عشرہ ذی الحجہ کے پہلے ابتدائی دنوں کے اندر جانوروں کو جب ذبح کریں، وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، جو جانور اللہ نے ان کو دیے ہیں ان کو جب قربان کریں گے، وہاں اونٹ کی نہر بھی کر رہے ہیں، چھوٹے جانور بھی ذبح کر رہے ہیں، کروڑوں جانور ذبح ہوتے ہیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر آپ نے تقریباً 60 کے لگ بھگ اونٹ تو آپ نے مدینے سے لائے، باقی یمن سے حضرت علی نے لایا، 100 اونٹ تھے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی کے، دونوں کے صرف 2 افراد کے 100 اونٹ، اور ان کی جب قربانی کر رہے، نہر کر رہے، تو نہر میں 60 سے زائد تو آپ نے خود اپنے دست مبارک سے آپ نے قربانی کی ہے اور ان کی نہر کی ہے، برچھی لی ہے اور یہ کہ خنجر لیے اور اونٹوں کی لائن لگی ہوئی ہے، اور ہر اونٹ پہلے دوسرے کو دھکا دے رہا ہے، مجھے چھوڑو، میں محمد کے پاس جاؤں، مجھے قربان کر دے۔ یہ بخاری کی روایت آپ کو سنائیں۔ یزدلفن بأیتہن یبدأ، بخاری کے الفاظ ہیں، یزدلفن، محمد رسول اللہ کے قریب دوڑ رہے اونٹ، بأیتہن یبدأ، کہ محمد مجھے پہلے قربان کر دے۔ قربانی کا ایک مستقل سنت ہے، میرے رب کو نہ قربانی کی گوشت چاہیے، نہ تمہاری قربانی کی یہ کہ ہڈیاں چاہیے، نہ اس کے یہ کہ اللہ کو خون چاہیے۔ مشرکین مکہ یہ قربانی کر کے پھر خون یہ ہے کہ لگاتے تھے، اس پر بیت اللہ پر لگاتے تھے، فرمایا کہ نہیں، یہ نہیں، صرف میرے رب کو رب کا دیا ہوا مال، رب کے راستے میں، رب کے اشارے کے مطابق، رب کے حکم کے مطابق تمہیں قربان کرنا، اپنے بچوں کو کھلاؤ، اپنے ہمسایوں کو کھلاؤ، غریبوں کو کھلاؤ۔ حاجی ادھر یہ کہ حج تمتع والے، حج قران والے قربانی کریں گے، حج افراد والے پر نہیں ہے، یہ تفصیلات انشاءاللہ میں عرض کر دوں گا۔ حج تمتع، حج قران والے ادھر قربانی کریں گے، باقی جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں آپ نے وہاں قربانی کی، اس کے علاوہ آپ خود اپنے جانور قربانی کے لے کر کے عیدگاہ میں تشریف لے جاتے تھے، اور خود عیدگاہ میں جیسے نماز عید سے فارغ ہو کر کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ پڑھ کر کے جانور کو لٹا کر کے خود دست مبارک سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذبح کرتے تھے۔ اس لیے مسلمانوں گزارش یہ ہے، جن کو اللہ نے گنجائش دی ہے، کس کر کے قربانی کرو۔ کس کون کرے گا؟ کس کر کے قربانی کرو، اپنی قربانی خود۔ سنت طریقہ بھی یہی ہے، آپ اپنے جانور کو خود اپنے ہاتھ سے ذبح کر دیں۔ اللہ پاک اس فریضہ کو ہمیں انجام شریعت کے مطابق کما حقو انجام لانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ان بے دیدوں سے ہماری یہ ہے کہ اللہ ہمیں خلاصی عطا فرمائے، سنت ابراہیمی کو اللہ پاک ہمیں قائم کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اشرقت نفسی بنور من فؤادی